مجھے شرمندہ نہ کریں، میں نے ان کے جملے کا مفہوم سمجھ کر تیزی سے وضاحت کی۔ آپ جو سمجھ رہے ہیں میں اس کے بارے میں سوچنا بھی اپنی کم ظرفی سمجھتا ہوں۔ تم اگر باضد ہو تو میں تمہارے تبادلے کے لیے کوشش کر دوں گا، لیکن ایسا کرنے سے پیشتر میں تم سے ایک دو ضروری باتیں کرنا مناسب سمجھوں گا، بشرط یہ کہ تم برا نہ مانو۔ میں اور آپ کی کسی بات کا برا مناؤں گا، یہ کیسے سوچ لیا آپ نے؟ میں نے قدرے جذباتی انداز میں پوچھا تو بشیر احمد نے مجھے گہری نظروں سے دیکھا، پھر تھوڑے توقف کے بعد بولے، اپنے مکان کے سلسلے میں تم نے کیا غور کیا ہے؟ انہوں نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب یہ ہے کہ تم اسے بدستور کرائے پر رکھنا چاہتے ہو یا اسے فروخت کرنے کا ارادہ ہے؟ جب اپنے ہی نہیں رہے تو مکان کے بارے میں کچھ سوچ کر کیا کروں گا؟ میں نے بڑی حسرت سے جواب دیا، تم اب عملی زندگی میں قدم رکھ چکے ہو اور عملی زندگی میں جذباتی فیصلے کرنے سے انسان کو اکثر نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ انہوں نے بزرگ کی حیثیت سے نصیحت کی، میں تمہیں دور اندیشی سے نہایت سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھانے کا مشورہ دوں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ ہمیشہ آپ کے بتائے ہوئے راستوں پر ثابت قدم رہوں۔ میں نے انکساری سے جواب دیا، یہ تمہاری سعادت مندی ہے جو مجھے کسی قابل سمجھتے ہو، لیکن تم نے ابھی تک مکان کے سلسلے میں کوئی حتمی جواب نہیں دیا۔ کیا آپ اس ضمن میں میری کوئی رہنمائی نہیں کر سکتے؟ میں دبی زبان میں بولا، میں مکان کا فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ میرے محسن بھی ہیں اور بزرگ بھی، مجھے مکمل اعتماد ہے کہ آپ جو فیصلہ کریں گے وہ میرے حق میں بہتر اور مفید ہی ہوگا۔ تم نے مجھے یہ اختیار سونپ کر بڑی مشکل میں ڈال دیا۔ بشیر علی کچھ دیر کی غور و فکر میں مبتلا رہے، پھر بولے، میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے لیے اس مکان کو فروخت کر دینا زیادہ مناسب رہے گا، ورنہ تمہارے عزیز دار اس کے حصول کی خاطر تمہیں پریشان کرتے رہیں گے۔ میں ایک ہفتے کے اندر اندر مکان خالی کر دوں گا، اس کے بعد تمہیں مکمل اختیار ہوگا۔ آپ کہاں جائیں گے مکان چھوڑ کر؟ میں نے کچھ سوچ کر پوچھا۔ میرا ارادہ ہے کہ اب اپنی رہائش کے لیے کوئی مکان خرید ہی لوں، بار بار سامان ادھر ادھر کرنے کی زحمت سے بچ جاؤں گا۔ کیا یہ مکان آپ کو پسند نہیں ہے؟ میں نے برجستہ سوال کیا۔ میں نے اس کے سلسلے میں ایک بار دبی زبان میں مرحوم احسان احمد سے بات کی تھی، لیکن ان کا مشورہ تھا کہ تمہارے بڑے ہونے تک میرا چپ رہنا زیادہ مناسب رہے گا، لیکن اب تو میں جوان ہو گیا ہوں۔ میں نے بڑی اپنائیت سے کہا، اگر یہ مکان آپ کے پاس رہے گا تو کبھی کبھار میں آتا جاتا رہوں گا۔ بڑی یادیں وابستہ ہیں اس مکان سے، کسی اور کے ساتھ معاملہ طے کر کے میں اسے ایک نظر جھانک لینے کے حق سے بھی دستبردار ہو جاؤں گا۔ میں نے آخری جملے اتنے جذباتی انداز میں کہے کہ ڈپٹی بشیر علی بھی ایک لمحے کو آپ دیدہ ہو گئے۔ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ میں آپ کی خاموشی کا سبب محسوس کر سکتا ہوں۔ میں نے ان کے چہرے کے تاثرات بھانپ کر کہا، میری عاجزانہ درخواست ہے کہ آج سے اس مکان کو آپ اپنی ذاتی ملکیت سمجھیں۔ آپ اس کی جو بھی قیمت لگائیں گے مجھے خوشی سے منظور ہوگی۔ رقم کی ادائیگی کی بھی کوئی جلدی نہیں ہے، جب بھی آپ کو سہولت ہو ادا کر دیجیے گا۔ آذر بیٹے، مجھے تم سے اسی جواب کی توقع تھی، مگر میں نہیں چاہتا کہ کل کلاں کو تمہارے اپنوں کو میرے اوپر انگلیاں اٹھانے کا موقع ملے، اس لیے بہتر ہوگا کہ جائیداد کی منتقلی تمہاری موجودگی میں ہی ہو جائے۔ جو آپ کا حکم۔ تمہیں ایک بات میری بھی ماننی پڑے گی، انہوں نے بزرگانہ انداز میں حکم دیتے ہوئے کہا، میں مکان کے عوض جو معاوضہ بھی ادا کروں گا تمہیں اس میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی۔ مجھے منظور ہے۔ میری رضامندی کے اظہار کے 8 روز کے اندر اندر بشیر علی نے ہر طرح سے قانونی لکھا پڑھی کر کے مکان اپنے نام کروا لیا۔ میں نے بی نامہ کو پڑھے بغیر اس پر دستخط کر دیے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ یا فریب نہیں کریں گے، مگر جب انہوں نے مکان کی قیمت چیک کی صورت میں میرے حوالے کی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے انہوں نے مجھ پر ترس کھا کر وہ سودا کیا ہو۔ چیک پر جس رقم کا اندراج تھا وہ میری توقع اور شاید مکان کی اصل قیمت سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ میں نے چیک جیب میں رکھنے کے بجائے ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ بڑی شفقت سے مسکرا کر بولے، آذر میاں، تم اس رقم کو اپنے مکان کی قیمت سمجھ کر نہیں بلکہ اپنے بشیر انکل کی طرف سے ایک حقیر نذرانہ سمجھ کر قبول کر لو۔ میں جواب میں کچھ نہ کہہ سکا، جو کچھ کہتا وہ بات بڑی ہلکی پڑ جاتی۔ بشیر علی نے جس محبت کا سلوک کیا تھا اس کے لیے شکریہ کے گھسے پٹے 2-4 جملے
بڑے حقیر ثابت ہوتے۔ چنانچہ میں نے نظریں جھکا کر چیک جیب میں رکھ لیا اور اسی روز اسے اپنے نام بینک میں جمع کروا دیا۔ مکان کی طرف سے بے فکر ہونے کے بعد میں تقریباً 3-4 روز پٹنہ ہی میں رہا۔ اس کے بعد ایک روز بشیر علی نے دفتر سے واپسی پر بتایا کہ ان کی کوششوں سے میرا تبادلہ ڈھاکہ کر دیا گیا۔ مجھے خوشی تھی کہ اب ان لوگوں سے میرا پیچھا چھوٹ جائے گا جو محض میری ایمانداری اور بہتر کارکردگی کی وجہ سے مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے تھے، لیکن یہ محض میرا خیال تھا۔ جس روز میں پٹنہ سے ڈھاکہ کے لیے روانہ ہونے والا تھا، اس سے ایک رات قبل بشیر علی نے مجھے اپنے ایک واقف کار کمال بنرجی کے نام تعارفی خط دیتے ہوئے کہا، وہ ایک ریٹائرڈ فوجی آفیسر ہیں اور حکومتی حلقوں میں خاصا اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں، اس لیے میں ڈھاکہ پہنچ کر انہی سے رابطہ قائم کروں۔ وہ میرے لیے رہائش کے علاوہ دوسرے تمام مسئلے بھی حل کر دیں گے اور آڑے وقتوں میں بھی کام بھی آتے رہیں گے۔ خط میرے حوالے کرنے کے بعد بشیر علی نے پہلی بار کھل کر مجھ سے دفتری معاملات اور اس کی اونچ نیچ پر بات کی۔ آذر میاں، میرا اور تمہارا تعلق جس محکمے سے ہے اس میں شرافت اور ایمانداری بھی انسان کی راہ میں بے شمار دشواریاں اور رکاوٹیں پیدا کر دیتی ہے، اس لیے میں تمہیں ایک مشورہ دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ تم اسے میرے تجربات کا نچوڑ بھی کہہ سکتے ہو۔ انہوں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے کہا، خود ایمانداری کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو، لیکن دوسروں کو اس پر عمل کرنے کی تلقین کبھی نہ کرنا۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے کسمسا کر حیرت کا اظہار کیا تو وہ ایک تلخ مسکراہٹ ہونٹوں پر بکھیر کر بولے، رشوت ایک لعنت ہے، تم اس سے پرہیز کرتے ہو، یہ بڑی اچھی اور قابل تعریف بات ہے، لیکن اپنے ماتحتوں کو بھی پیٹ پر پتھر باندھنے کر جینے کا مشورہ دینے سے ہمیشہ گریز کرنا۔ یہ اصول ہر چند کے ایک ایماندار افسر کی شان کے منافی ہے، مگر اس پر عمل کرنے کے بعد تم اپنے دشمنوں اور مخالفوں کا دل ضرور جیت سکتے ہو۔ میں اب بھی آپ کی بات کا مقصد نہیں سمجھ سکا۔ میں نے بدستور تعجب کا اظہار کیا۔ یوں سمجھ لو کہ ہمارے اور تمہارے محکمے میں راہ راست پر چلنے والے افسروں کے لیے ماتحتوں کی طرف سے چشم پوشی ہی ایک ایسا حربہ ہے جسے کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا ہے۔ اس پر عمل نہیں کرو گے تو دیانت اور شرافت بھی تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ نچلے عملے کے علاوہ اوپر والے بھی ہر لمحہ تمہاری ٹانگ پکڑ کر کھینچنے کی طاق میں لگے رہیں گے۔ بشیر علی نے صاف صاف لفظوں میں مجھے زندہ رہنے کے گر بتاتے ہوئے کہا، جہاں اکثریت دھاندلی کرنے والوں کی ہو، وہاں ایک دو افراد کا گزر اسی شکل میں ممکن ہے کہ وہ اپنا دامن صاف رکھیں، لیکن دوسروں کی قبروں میں جھانکنے کی غلطی بھول کر بھی نہ کریں۔ میں بشیر علی کی بات کا مفہوم سمجھ گیا، لیکن میں نے اس پر کسی رائے کا اظہار نہیں کیا۔ تمہارا تبادلہ جس شہر میں ہوا ہے وہاں قدم قدم پر تمہیں محتاط رہنا ہوگا، اپنی ذات کے سوا کسی پر اعتماد نہ کرنا۔ میں نے جو مشورہ دیا ہے وہ اس وقت تمہیں ہضم نہیں ہو رہا، لیکن ہو سکتا ہے کل تمہیں میری باتیں یاد آئیں۔ میں نے اس بار بھی خاموشی سے کام لیا۔ ایک نصیحت اور کروں گا، وہ دبی زبان میں بولے، بنگال کا حسن اور بنگال کا جادو دونوں بڑے مہلک اور خطرناک ہوتے ہیں۔ سانپ ڈس لے تو اس کا علاج ممکن ہے، لیکن ان کے کاٹے کا کوئی منتر نہیں ہوتا۔ تم ان دونوں سے دور رہنے کی کوشش کرنا۔ بشیر علی مجھے اپنے تجربات اور بنگال سے متعلق معلومات سے بڑی دیر تک آگاہ کرتے رہے، پھر سونے کے ارادے سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ رات زیادہ بھیگ چکی تھی، اس لیے میں بھی بیٹھک کی روشنی گل کر کے لیٹ گیا۔ دوسرے دن میں اللہ کا نام لے کر اپنی نئی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ڈھاکہ پہنچ کر میں نے عارضی طور پر اپنا سامان ایک ہوٹل میں رکھا اور سب سے بیشتر ریٹائرڈ کرنل کمال بنرجی سے ملاقات کے ارادے سے نکل پڑا۔ تھوڑی سی دشواری کے بعد میں نے وہ مطلوبہ کوٹھی تلاش کر لی جہاں کمال بنرجی کے نام کی پیتل کی نیم پلیٹ دور ہی سے میرا استقبال کر رہی تھی۔ مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ بنرجی کو شاید میرے آنے کی اطلاع فون پر مل چکی تھی، اس لیے مجھے فوراً ہی اندر طلب کر لیا گیا۔ ملازم نے مجھے اس خوبصورت ڈرائنگ روم تک پہنچا دیا جہاں بنرجی میرے منتظر تھے۔ وہ چھریرے بدن، دراز قد اور بھرپور شخصیت کے مالک تھے، نہایت ہنسمکھ اور خوش مزاج، لیکن جب گفتگو کے دوران ان کی تیوری پر بل نمودار ہوتے تو تیور سے بظاہر یہی لگتا تھا جیسے وہ کسی کے کورٹ مارشل کا حکم صادر کرنے والے ہیں۔ ہونٹوں کے درمیان بغیر تمباکو کا پائپ دبائے رکھنا
گویا ان کی شخصیت کا نمایاں ٹریڈ مارک تھا۔ آواز میں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہی گھن گرج اور تمکنت موجود تھی جو کسی فوجی افسر کے شایان شان ہوتی ہے۔ کچھ دیر تک ہمارے درمیان رسمی گفتگو ہوتی رہی، پھر انہوں نے ایک خاص زاویے سے مجھے گھورتے ہوئے پوچھا، تمہارے تبادلے میں بشیر علی کا کتنا ہاتھ ہے؟ سب کچھ انہی کی مہربانی کا نتیجہ ہے، میں نے صاف گوئی سے کام لیا۔ رشوت لیتے ہو؟ بنرجی کا دوسرا سوال کسی بم کی طرح میرے ذہن میں ایک دھماکے سے پھٹا۔ جی؟ میں چونک کر بولا، جی نہیں۔ پھر ڈھاکہ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ پٹنہ تمہارے لیے کیا برا تھا؟ میں جواب دینے کے لیے پر تول رہا تھا کہ انہوں نے بڑے تہکمانہ لہجے میں حکم صادر کیا، جب تک ڈھاکہ میں رہنا مجھ سے رابطہ ضرور رکھنا۔ بشیر علی صاحب نے بھی یہی مشورہ دیا تھا۔ میں نے پہلو بدل کر کہا، مجھے تمہارے آنے کی اطلاع مل چکی تھی، اس لیے میں نے تمہاری رہائش کا انتظام کر دیا ہے۔ اس بار ان کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا۔ آج رات ہوٹل ہی میں سفر کی تکان دور کر لو، کل میرا ملازم تمہیں تمہاری رہائش گاہ تک پہنچا دے گا۔ میں تکلف کا عادی نہیں ہوں، تمہیں جس وقت کسی کام کی حاجت ہو مجھے فون کر دینا۔ بہتر ہے، میں نے کسی سعادت مند شاگرد کی طرح جواب دیا۔ تمہیں 3 روز بعد جس آفیسر کو ڈیوٹی رپورٹ دینی ہے، میں اس کی خصلت سے بخوبی واقف ہوں۔ بڑا نمبری اور حرفوں کا بنا ہوا شخص ہے، انتہائی کینہ پرور اور تعصب پرست واقع ہوا ہے، اوپر سے میٹھا اندر سے تلخ۔ اس سے ہوشیار رہنا، لیکن خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس محاذ پر ڈٹے رہنا، یہی ایک بہادر جوان کی خاصیت ہونی چاہیے۔ میں کوشش کروں گا کہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ بشیر علی نے مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بہت تفصیل سے بتا دیا ہے۔ بنرجی نے کچھ توقف سے کہا، میرا ذاتی خیال ہے کہ تم حالات سے نپٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہوگے، پھر بھی تمہیں رحیم الدین سے بہت محتاط رہنا ہوگا، وہ کسی آکٹوپس سے زیادہ خطرناک آدمی ہے۔ رحیم الدین؟ تمہارے اس آفیسر کا نام ہے جو کروڑوں کا مالک ہونے کے باوجود خود کو ہمیشہ کنگال ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بات کا اور خیال رکھنا، اس ڈیم فول پر سے خود سے یہ ظاہر کرنے سے گریز کرنا کہ تم مجھ سے کسی قسم کی واقفیت رکھتے ہو۔ میں خیال رکھوں گا۔ کمال بنرجی رفتہ رفتہ مجھ سے دوستوں کی طرح گھلتے ملتے جا رہے تھے۔ ان کی عمر کا تخمینہ میں نے 60 سے زیادہ ہی لگایا تھا، لیکن اس عمر میں بھی وہ نوجوانوں کے انداز میں ہنسنے بولنے کے عادی تھے۔ تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ گفتگو کرتے کرتے انہوں نے موضوع سے ہٹ کر اچانک سوال کیا تو میں سٹ پٹا گیا۔ جی نہیں، میں نے سنبھل کر جواب دیا۔ 2-3 سال کے اندر کوئی مناسب لڑکی تلاش کر کے اپنا گھر ضرور بسا لینا۔ وہ زیر لب مسکرا کر بولے، 28-30 سال کی عمر شادی کے لیے بڑی آئیڈیل ہوتی ہے۔ بنرجی اس وقت بڑے خوشگوار موڈ میں تھے۔ جب میں نے انہیں یکلخت اس طرح خاموش ہوتے دیکھا جیسے سویٹ ڈش کے اندر کوئی کنکری آ گئی ہو، ان کے چہرے پر کھلتی دھوپ کی جگہ میں نے اچانک گہرے بادل منڈلاتے دیکھے تو ایک لمحے کو میں بھی سٹ پٹا کر رہ گیا۔ پھر ان کی نگاہوں کے تعاقب میں نے نظریں گھما کر داخلی دروازے کی سمت دیکھا تو میری نگاہیں بھی اس خاتون پر جم کر رہ گئیں جو ایک شان بے نیازی سے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی بڑے معنی خیز انداز میں مسکرا رہی تھی۔ میری اس کی نگاہیں چار ہوئیں تو نہ جانے کیا سوچ کر میں غیر اختیاری طور پر اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈرائنگ روم میں وارد ہونے والی خاتون کی عمر 30 سال سے زیادہ نہیں رہی ہوگی۔ وہ اپنے سراپا میں قیامت نظر آ رہی تھی۔ اس کا رکھ رکھاؤ، بناؤ سنگھار، لباس کا انتخاب، کھڑے ہونے کا خوبصورت انداز، ہونٹوں پر کھیلنے والی زندگی سے بھرپور مسکراہٹ، سڈول جسم کے ہی جان انگیز نشیب و فراز، آنکھوں میں چھلکتے ہوئے مستی کے ساغر، گداز ہونٹوں کا نازک پنکھڑیوں کی مانند رہ رہ کر کپ کپانا، سب کچھ جن سے مخالف کو سحر زدہ کر دینے کے لیے بہت کافی تھا۔ کمال، اس نے ایک دل ربانہ انداز میں میرے چہرے سے نظر ہٹا کر بنرجی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، میں مخل تو نہیں ہوئی؟ تم 10 بجے تک واپسی کا کہہ کر گئی تھیں۔ بنرجی نے گھڑی پر نظریں ڈالتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، اتنی جلدی کس طرح واپس آ گئیں؟ یوں ہی، اس نے لاپرواہی سے شانے اچکا کر جواب دیا، پارٹی بڑی بے مزہ تھی اس لیے میرا دل نہیں لگا۔ یہ تمہاری آنٹی ہیں، بنرجی نے خاتون کا تعارف کروایا۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر، میں نے رسمی انداز میں مسز کمال کو مخاطب کیا۔ پھر میں بیٹھنے کے لیے پر تول رہا تھا کہ بنرجی اٹھ کھڑے ہوئے، قدرے الجھے ہوئے لہجے میں بولے، تم شاید اب جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟
جی ہاں، میں نے ان کے چہرے کے تاثرات کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ سفر کی تھکان ابھی باقی ہے، ہوٹل جا کر آرام کروں گا۔ آئی وش یو گڈ لک۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مجھ سے رخصتی مصافحہ کیا، پھر میرا شانہ تھپ تھپا کر بولے، صبح میرا ملازم تمہارے پاس پہنچ جائے گا، کوئی ضرورت پیش آئے تو فون کر لینا۔ میں واپسی کے لیے مڑا تو قدرتی طور پر میری نظریں مسز کمال کی جانب اٹھ گئیں۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر مجھے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں رکا نہیں، خدا حافظ کہتا ہوا ڈرائنگ روم سے باہر آ گیا، لیکن میرا ذہن بدستور اس معمے کو حل کرنے میں الجھتا رہا کہ خاتون خانہ کے آ جانے کے بعد بنرجی کے رویے میں اچانک تبدیلی کیوں آ گئی تھی؟ انہوں نے مجھے رخصت کرنے میں خلاف توقع جلد بازی کا مظاہرہ کیوں کیا؟ کیا ان دونوں کے تعلقات کشیدہ تھے یا اور کوئی بات تھی؟ ہوٹل پہنچ کر میں نے غسل کیا، پھر لباس تبدیل کر کے سونے کے ارادے سے لیٹ گیا۔ تھکا ہوا تھا اس لیے جلد ہی آنکھ لگ گئی۔ دوسری صبح میری آنکھ حسب معمول اسی وقت کھلی جس وقت میں جاگنے کا عادی تھا۔ میں نے ضروریات سے فارغ ہو کر روم سروس کو فون کر کے ناشتہ اپنے کمرے میں ہی منگوا لیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اخبار پڑھ رہا تھا کہ کمال بنرجی کا ملازم آ گیا۔ وہ خاصا پھرتیلا اور چاقو چوبند نوجوان تھا۔ مجھے کوئی زحمت نہیں کرنی پڑی۔ اس نے بڑے سلیقے سے میرا سامان باندھا، پھر میں اس کی رہنمائی میں اپنے اس 2 کمروں کے اپارٹمنٹ میں منتقل ہو گیا جو پلٹن روڈ سے 10-15 منٹ کے پیدل راستے پر واقع تھا اور ہر اعتبار سے میرے لیے نہایت موزوں تھا۔ ملازم نے میرے استفسار پر بتایا کہ میرا دفتر بھی وہاں سے صرف 2.5-3 میل کے فاصلے پر تھا، بازار بھی قریب ہی تھا۔ میرے پاس کچھ زیادہ سامان نہیں تھا، پھر بھی بنرجی کے ملازم جس نے اپنا نام عبدالسلام بتایا تھا، اسی مختصر سامان سے گھر کو سجانے میں بڑی مہارت کا ثبوت دیا۔ اسی کے مشورے پر میں نے قریبی بازار سے بید کا صوفہ، درمیانی گول میز اور دیگر ضروری سامان بھی منگوا لیا۔ دوپہر کا کھانا بھی عبدالسلام میری فرمائش پر ہوٹل سے لے آیا، لیکن میرے اصرار کرنے کے باوجود وہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانے پر آمادہ نہیں ہوا۔ میں نے کھانے سے فارغ ہو کر عبدالسلام سے پوچھا، تمہیں واپسی کی جلدی تو نہیں ہے؟ بالکل نہیں، اس نے تیزی سے جواب دیا۔ صاحب نے کہا تھا کہ میں آپ کے تمام کام پورے کرنے کے بعد آپ کی اجازت لے کر واپس جاؤں۔ کام تو تم نے تقریباً سارے ہی انجام دے دیے ہیں، بس ایک چیز کی کسر باقی رہ گئی ہے۔ میں نے قدرے بے تکلفی سے کہا، آپ حکم دیں، میں وہ چیز بھی چٹکی بجاتے میں فراہم کر دوں گا۔ اگر کھانا پکانے والے کسی ملازم کا بندوبست ہو جائے تو میں ہوٹل آنے جانے سے بچ جاؤں گا۔ میرے ہوتے ہوئے آپ فکر ہی نہ کریں، کل تک اس کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ عبدالسلام نے بڑی فراخ دلی سے کہا، کھانا پکانے اور برتن باسن کرنے کے علاوہ وہ آپ کے اوپر کے کام بھی کر دیا کرے گا۔ میرے بھروسے کا آدمی ہے، آپ کو کسی بات کی پریشانی نہیں ہوگی۔ صبح ناشتے کے وقت آئے گا اور آپ کو رات کا کھانا کھلانے کے بعد واپس جائے گا۔ عبدالسلام نے غلط نہیں کہا تھا۔ اگلے روز ہی اس نے میرے لیے ملازم کا بندوبست بھی کر دیا، جو میرے لیے بعد میں بے حد کارآمد اور مددگار ثابت ہوا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول جوگی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ رہائش اور ملازم کا مناسب بندوبست ہو جانے کے بعد میرا اخلاقی فرض تھا کہ کمال بنرجی سے ملاقات کر کے ان کا شکریہ ادا کرتا، لیکن پہلی ہی ملاقات میں الوداع ہوتے وقت جو بلی راستہ کاٹ گئی تھی، اس نے میرے ذہن پر کوئی اچھا تاثر نہیں ڈالا تھا۔ بلی سے میری مراد مسز کمال سے ہے، جس کے آ جانے سے بنرجی کی ساری خوش مزاجی ختم ہو گئی تھی۔ وہ یک لخت سنجیدہ ہو گئے تھے۔ میں نے خاص طور پر یہ بھی محسوس کیا تھا کہ وہ بیوی کے آ جانے کے بعد میرا وہاں زیادہ دیر تک رکنا پسند نہیں کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے خود اٹھ کر بڑی عجلت میں مجھے ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ میں پہلی بار ان کے گھر پر گیا تھا، اس لیے انہیں اخلاقاً مجھ سے کم از کم چائے کے لیے ضرور پوچھنا چاہیے تھا۔ خاتون خانہ کے آنے سے پیشتر وہ کسی بے تکلف دوست کی طرح مجھ سے ہنس بول رہے تھے۔ مجھے امید تھی کہ وہ رات کا کھانا کھلائے بغیر مجھے رخصت نہیں کریں گے، لیکن پھر جو کچھ ہوا اتنی جلدی میں ہوا کہ میں بھی حیران رہ گیا۔ ان دونوں کے اندرونی تعلقات یقیناً آپس میں کشیدہ رہے ہوں گے۔ اس بات کا اندازہ مجھے اسی وقت ہو گیا تھا جب بنرجی نے چبھتے ہوئے لہجے میں بیوی سے جلدی گھر واپس آ جانے کی وجہ دریافت کی تھی۔ جہاں 2 برتن ہوتے ہیں وہاں ان کے آپس میں ٹکرانے کی آواز بھی ضرور پیدا ہوتی ہے۔
بنرجی اور ان کی بیوی کے درمیان کشیدگی کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ممکن ہے بنرجی کو بیوی کا زیادہ سوشل ہونا پسند نہ ہو، یا پارٹیوں میں تنہا جانا ناگوار خاطر ہوتا ہو۔ ضرورت سے زیادہ میک اپ، بناؤ سنگھار اور آزاد خیالی بھی اکثر میاں بیوی کے درمیان کھینچا تانی کی فضا پیدا کر دیتی ہے۔ اور بھی بے شمار باتیں ممکن تھیں، لیکن میرے ذہن میں فوری طور پر جو وجہ ابھری وہ بنرجی اور ان کی بیوی کے درمیان عمروں کا تضاد تھا۔ لیکن اس خیال کے ساتھ ساتھ ایک سوال یہ بھی ذہن میں ابھرتا تھا کہ دونوں کے درمیان اگر 30-32 کا فرق ہی بنائے مخالصت تھا تو پھر انہوں نے ایک دوسرے کو کیوں پسند کیا تھا؟ کیا ان دونوں کی شادی محض محبت کا نتیجہ تھی، کوئی جذباتی فیصلہ تھی، یا کسی مجبوری نے انہیں رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا تھا؟ بہرحال وہ ان دونوں کا قطعی گھریلو اور نجی معاملہ تھا، لیکن میں نے یہ بات ضرور محسوس کی تھی کہ بنرجی نے بیوی کے آ جانے کے بعد میرا اپنی کوٹھی میں رکنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ایسی صورت میں میرا وہاں جانا کچھ مناسب نہیں لگتا تھا، مگر یہ بھی میرا اخلاقی فرض تھا کہ میں رہائش کے سلسلے میں بنرجی کا شکریہ ضرور ادا کروں۔ چنانچہ میں نے انہیں فون کرنے کی ٹھان لی۔ ان کا نمبر میرے پاس تھا، اس لیے مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ رابطہ ہونے پر بنرجی نے ایک بار پھر مجھ سے نہایت دوستانہ انداز میں گفتگو کی، بزرگوں کی طرح اونچ نیچ سے بھی آگاہ کیا، اور خاص طور پر پھر تاکید کی کہ میں اپنے اور ان کے مراسم کے بارے میں اپنے دفتر میں سے کسی سے بھی کوئی تذکرہ نہ کروں۔ اس بات کی معذرت بھی چاہی کہ پہلی ملاقات پر انہوں نے میری خاطر تواضع نہیں کی۔ بنرجی کو فون کرنے کے بعد میرے ذہن سے ایک بوجھ اتر گیا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ ڈھاکہ میں قیام کے دوران بنرجی سے زیادہ تر فون پر ہی رابطہ رکھوں گا، اور اس وقت تک ان کی کوٹھی کا رخ نہیں کروں گا جب تک وہ از خود اصرار نہ کریں، لیکن کاش ہر بات میرے اختیار میں ہوتی۔ عبدالسلام نے مجھے جو ملازم دیا تھا اس کا نام جلیل تھا۔ انتہائی پھرتیلا اور صحت مند نوجوان ہونے کے ساتھ ساتھ خاصا ذہین بھی تھا۔ کھانے بے حد لذیذ بناتا تھا۔ میں نے اس کی وجہ دریافت کی تو بڑے فخر سے بولا، صاحب ہمارا باپ ادھر ایک بڑے ہوٹل میں باورچی رہ چکا ہے، اسی نے مجھے کھانا پکانا سکھایا تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے ازراہ ہمدردی پوچھا۔ کیا اب وہ تمہارے ساتھ نہیں رہتا؟ وہ اوپر چلا گیا صاحب، جلیل نے سرد آب بھر کر جواب دیا، ہم کو ادھر دھرتی پر چھوڑ گیا۔ پہلے بھی کہیں کام کر چکے ہو؟ میں نے بات بدل کر پوچھا۔ کئی جگہ دھکے کھا چکا ہوں صاحب، اس نے دبی زبان میں کہا۔ 6 مہینے وہاں بھی کام کیا جہاں عبدالسلام ابھی تک اٹکا ہوا ہے۔ تمہارا اشارہ کمال بنرجی کی طرف ہے؟ میں نے چونکا۔ جی صاحب، جلیل نے کڑوا سا منہ بنا کر جواب دیا۔ بنر صاحب ایک نمبر آدمی ہے، لیکن اس کی گھر والی جھرنا میم صاحب ہمارا سمجھ میں نہیں آیا۔ شروع میں وہ بھی ہمارے کھانے کی بہت تعریف کرتا تھا، ہمارا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن پھر ایک دن اس نے بڑے غصے میں مجھے گیٹ آؤٹ بول کر ڈسمس کر دیا۔ کیوں؟ میں نے کریدنے کی خاطر دریافت کیا۔ کیا تم سے کوئی غلطی ہو گئی تھی؟ اوپر والا ہی جانے، وہ شانے اچک کر بولا۔ ہم غریب لوگ ہیں صاحب، غلطی کسی کا ہو کان ہمیشہ اپنا ہی پکڑا جاتا ہے۔ میں نے خاص طور پر محسوس کیا کہ جلیل اصل وجہ بتانے سے گریز کر رہا ہے۔ میں نے بھی اسے زیادہ ٹٹولنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ بہرحال میرا ملازم تھا، اور میں کم از کم بنرجی یا ان کی بیگم جھرنا میم صاحب کے بارے میں اس سے زیادہ بے تکلف ہونا پسند نہیں کرتا تھا۔ لیکن یہ بات میرے ذہن میں ضرور کلبلاتی رہی کہ جھرنا ہی کی وجہ سے جلیل کو بنرجی کی ملازمت سے سبکدوش ہونا پڑا، اور بنرجی نے جھرنا ہی کی وجہ سے خلاف توقع مجھ سے بھی اچانک اپنا طرز عمل بدل دیا تھا۔ آخر کیوں؟ جھرنا کو بنرجی کی زندگی میں کیا حیثیت حاصل تھی؟ بنرجی ایک ریٹائرڈ کرنل تھا، ان کے چہرے سے روب اور دبدبا جھلکتا تھا، ان کی آواز میں بھی گولوں کی گن گرج موجود تھی، لیکن وہ بھی جھرنا کے سلسلے میں کسی نہ کسی گھٹن کا شکار تھے۔ میں نے یہی محسوس کیا تھا۔ اصل وجہ کیا تھی میں قبل از وقت اس کے بارے میں کچھ بھی انکشاف کرنے سے گریز کروں گا۔ جس روز مجھے ڈھاکہ کے نئے دفتر میں ڈیوٹی رپورٹ کرنا تھی، اس روز میں نے خاص طور پر یہ بات طے کر لی تھی کہ دفتر کے معاملات میں صرف اپنے کام سے کام رکھوں گا، اور ایمانداری اور بے ایمانی کے سلسلے میں ڈپٹی بشیر علی کی نصیحتوں اور مشوروں پر عمل کروں گا۔ لیکن انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ اور ہے۔ میرے لیے نئے افسر رحیم الدین کے بارے میں بنرجی پہلے ہی بتا چکے تھے کہ وہ نہایت ڈیم فول قسم کا آدمی ہے۔
ماتحتوں کو شکار کرنے اور اپنی مرضی پر چلانے کے معاملے میں کسی آکٹوپس سے بھی زیادہ چالاک، عیار اور خطرناک حربے استعمال کرنے کا عادی تھا۔ چنانچہ میں نے بھی ٹھان لی تھی کہ اس سے نہ صرف محتاط رہنے کی کوشش کروں گا بلکہ کوئی ایسا درمیانی راستہ اختیار کروں گا کہ سانپ بھی حملہ کرنے کی کوشش نہ کرے اور لاٹھی کو بھی کوئی گزند نہ پہنچے۔ دانشوروں کا قول بھی یہی ہے کہ ایک چپ ہزار بلائیں ٹالتی ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ تقدیر کا لکھا ہمیشہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ میرے ساتھ بھی وہی ہوا جو پہلے سے لوح محفوظ پر رقم کر دیا گیا تھا۔ ڈھاکہ میں آئے دن بارشوں کا زور رہتا ہے، بادلوں کی ٹکڑیاں ہر وقت آسمان پر منڈلاتی رہتی ہیں، اس لیے کسی وقت بھی بادلوں کا گٹھ جوڑ بارش کا سبب بن سکتا ہے۔ جلیل کے بار بار اصرار کرنے پر میں نے ایک عدد چھتری خرید لی۔ جس روز میں کیل کانٹے سے لیس ہو کر پہلی بار دفتر جانے کے لیے نکلا، اس روز موسم کے تیور صبح سے خطرناک نظر آ رہے تھے۔ جلیل میرے ساتھ تھا۔ میں نے اپارٹمنٹ سے نکل کر ایک رکشہ پکڑا اور خدا کا نام لے کر چل پڑا۔ عبدالسلام مجھے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ اپارٹمنٹ سے میرے دفتر کا فاصلہ مشکل 2.5-3 میل تھا۔ یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ میں جس زمانے کا ذکر کر رہا ہوں اس زمانے میں سائیکل اور موٹر رکشہ خال خال ہی نظر آتے تھے۔ ڈھاکہ میں تو رکشہ وہاں کے مقامی لوگ کھینچ کر چلاتے تھے۔ میں نے جلیل سے کئی بار اصرار کیا کہ وہ بھی میرے ساتھ رکشے پر بیٹھ جائے، لیکن وہ آمادہ نہ ہوا اور رکشے والے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان میں گفتگو کرتا ہوا آہستہ آہستہ دوڑتا رہا۔ ہم ابھی اپارٹمنٹ سے 1.5-2 میل دور پہنچے تھے کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سڑکوں پر چاروں طرف جل تھل ہو گیا۔ موٹر کاریں اور بسیں گزرتی تھیں تو پانی کے چھینٹے پیدل چلنے والوں اور رکشے پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لباس پر بھی آتے تھے۔ شاید اسی خیال سے جلیل کی ہدایت پر رکشے والے نے تیزی سے رکشہ کنارے کر کے روک لیا۔ دوسروں کے دیکھا دیکھی میں بھی رکشے سے اتر کر ایک عمارت کے نیچے جا کھڑا ہوا۔ گھڑی پر نظر ڈالی تو 8:30 کا وقت تھا۔ مجھے کوئی جلدی بھی نہیں تھی۔ وہ چونکہ ڈیوٹی جوائن کرنے کا پہلا دن تھا، اس لیے قانون کے اعتبار سے 12 بجے تک بھی حاضر ہو سکتا تھا۔ آپ پریشان مت ہوں صاحب، جلیل نے میرے قریب آ کر کہا۔ ادھر ایسا ہی ہوتا ہے، بارش کا زور 10-15 منٹ میں ٹوٹ جائے گا۔ آپ کا دفتر بھی زیادہ دور نہیں ہے، ہم پیدل بھی جا سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے، رکشہ چھوڑ دوں؟ میں نے آہستہ سے دریافت کیا۔ پھر جلیل کے مشورے پر میں نے رکشے والے کو اس کی اجرت دے کر فارغ کر دیا اور عمارتوں کے سائبان کے نیچے سے پیدل ہی چل پڑا۔ اور بھی بہت سارے افراد میری طرح سواری کے بجائے پیدل نظر آ رہے تھے۔ جلیل مجھے وہاں کے بازاروں اور مشہور عمارتوں کے سلسلے میں اپنی معلومات سے آگاہ کرتا رہا۔ مجھے اپنے لباس کی فکر تھی کہ کہیں گندا نہ ہو جائے، لہٰذا میں دیوار کے ساتھ ساتھ مل کر قدم اٹھا رہا تھا۔ ایک جگہ ہمیں سڑک عبور کرنی تھی، بارش کا زور ابھی ٹوٹا نہیں تھا، اس لیے میں ایک دکان کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کی جانب کھڑا ہو گیا۔ جلیل نے سامنے کی جانب ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ جو بڑی عمارت نظر آ رہی ہے اس کے الٹے ہاتھ پر گھوم کر بس 2 فرلانگ کے فاصلے پر آپ کا دفتر ہے۔ کیا تم پہلے کبھی اس دفتر میں جا چکے ہو؟ میں نے برسبیل تذکرہ پوچھ لیا۔ دفتر میں تو نہیں گیا، لیکن اس آفس کا بورڈ ضرور پڑھا تھا۔ او، گویا تم پڑھے لکھے بھی ہو۔ میں نے قدرے حیرت کا اظہار کیا۔ 5ویں کلاس تک پڑھا تھا جب باپ کا بلاوا آ گیا۔ جلیل نے عجیب انداز میں مسکرا کر کہا، باپ ہمیشہ کی نیند سو گیا۔ سارا بوجھ میرے اوپر آ گیا، اس لیے پڑھائی چھوڑ کر دوسرے دھندوں سے لگ گیا۔ پیٹ کا تندور بھرنے کے لیے انسان کو ہاتھ پیر تو مارنا ہی پڑتا ہے۔ تمہارے گھر پر تمہارے علاوہ اور کون کون ہے؟ ایک بوڑھی ماں ہے، 2 بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی بھی ہے۔ تم سب کا خرچ اکیلے پورا کر لیتے ہو؟ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ ماں بھی ایک بڑے صاحب کے گھر برتن برسن کا اور جھاڑو لگانے کا کام کرتی ہے، تنخواہ کے علاوہ بچا کھچا کھانا بھی ساتھ لے آتی ہے۔ جلیل نے لاپرواہی سے جواب دیا، بس گزارا ہو ہی جاتا ہے۔ کمال بنرجی کے پاس تمہیں کیا تنخواہ ملتی تھی؟ میں نے کچھ سوچ کر سوال کیا۔ وہ بڑے آدمی تھے اس لیے 200 روپے دے دیتے تھے، ورنہ دوسرے صاحب لوگ تو 100-125 پر ہی ٹال دیتے ہیں۔ جھرنا میم صاحب نے تمہیں کیوں ڈسمس کر دیا تھا؟ لاشعوری طور پر وہ سوال میری زبان تک آ گیا جس سے میں بچنا چاہتا تھا۔ وہ جلیل نے کچھ کہتے کہتے جلدی سے بات بنا دی۔ مجھے یاد آیا، صاحب آپ نے گھر سے چلتے وقت اپنے کمرے کا وہ دروازہ بند نہیں کیا تھا
جو سڑک کی طرف کھلتا ہے۔ بارش کا پانی اندر آ گیا تو آپ کا سارا سامان خراب ہو جائے گا۔ اب جو کچھ بھی ہو، میرے لیے دفتر جانا سامان سے زیادہ ضروری ہے۔ میں نے جواز پیش کیا، لیکن یہ بات بھی خاص طور پر محسوس کی کہ جلیل نے جھرنا کے سلسلے میں اصل بات بتانے سے کترانے کی کوشش کی تھی۔ صاحب، جلیل نے بڑی خوبصورتی سے مجھے ٹالنے کی خاطر کہا، آپ دفتر جاؤ، میں واپس گھر جاتا ہوں، آپ کا کمرہ بھی ٹھیک کر دوں گا اور واپسی پر آپ کو فرسٹ کلاس مچھلی بھات یعنی مچھلی اور ابلے ہوئے چاول کھلاؤں گا۔